بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم انتظار حسین۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کروں گا جس کا نیم ہے انٹرنل میتھڈ آف کوالٹی اسیسمنٹس۔ کوالٹی ایشورنس سبجیکٹس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ کوالٹی اسیسمنٹس کوالٹی کو دیکھنے کے لیے دو جو میتھڈ جنرلی ہیں ایکسٹرنل میتھڈ اور انٹرنل میتھڈ۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انٹرنل میتھڈ آف کوالٹی اسیسمنٹس۔ دیکھیں، دی موسٹ یوزفل میتھڈ فار کوالٹی اسیسمنٹس آر دوز کوآرڈینیٹڈ بائی دی لیبارٹریز۔ یہ لیبارٹری میں سب سے مفید جو ہے میتھڈ ہے کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے، کوالٹی اسیسمنٹس کے لیے۔ پرووائڈنگ امیڈیٹ فیڈ بیکس، ہمیں بہت ہی جلدی رسپانس مہیا کرتا ہے۔ تو ہم تھے کہ یہ بہت ہی مفید میتھڈ ہے جو لیبارٹری میں یوز کیا جاتا ہے کسی بھی مٹیریلز کے معیار کو چیک کرنے کے لیے، اور یہ ہمیں امیڈیٹ فیڈ بیک بھی دیتا ہے جو ہم انالیٹیکل میتھڈ استعمال کرتے ہیں لیبارٹری میں۔ اس میں اسٹیٹ اور اسٹیٹسٹک کنٹرول ہے، اس کے لحاظ سے بھی۔ اب انٹرنل میتھڈ آف کوالٹی اسیسمنٹ میں بیسک 4 چیزیں انکلوڈ ہیں۔ سب سے جو پہلے ہے وہ ہے انالیسس آف ڈپلیکیٹ سیمپلس، نمبر 2 پر ہے دی انالیسس آف بلینکس اینڈ دی انالیسس آف اسٹینڈرڈس اینڈ دی لاسٹ ون از اسپائک ریکوریز۔ یہ 4 میتھڈ ہیں جو انٹرنل میتھڈ آف کوالٹی اسیسمنٹس میں یوز ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ چاروں میتھڈ اور دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ہمارے کام آتے ہیں۔ اب دیکھیں انالیسس آف ڈپلیکیٹ سیمپلس، نیم پر غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو چلے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں انالیسس آف ڈپلیکیٹ سیمپلس کو۔ دیکھیں ڈپلیکیٹ سیمپلس، اگر نیم پر غور کریں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ بہت ہی افیکٹو میتھڈ ہے کسی بھی انالیسس میں، کسی بھی کمپاؤنڈ کی انالیسس میں، کسی بھی مٹیریل کی انالیسس میں، کہ ہم اس کے ڈپلیکیٹ سیمپلس بنائیں، ان کو پہلے انالائز کریں۔ ڈپلیکیٹ سیمپلس ہمیں اس طرح سے obtained ہوتے ہیں by dividing a single gross samples into 2 parts۔ ایک سنگل گراس مطلب ایک مجموعی کو 2 پارٹس میں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اور تو کچھ کیسز میں ڈپلیکیٹ سیمپلس کو انڈیپینڈنٹلی بھی کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسپلٹ سیمپل کو بھی ڈپلیکیٹ سیمپل کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہم ایک سنگل کراس سے لے سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سنگل کراس کا مطلب سنگل مجموعی، ایک مجموعی سیمپلس میں سے ہم نے کچھ سیمپلس اٹھانے ہیں۔ سیمپلس ہوں گے، ان میں سے ہم کچھ سیمپل اٹھائیں گے، ڈپلیکیٹس کریں گے اور ان کی انالیسس کریں گے۔ دیکھیں اس نے آگے بتایا کہ we report the results for the duplicate samples as x1 and x2 by determining the difference t or the relative difference۔ تو ڈپلیکیٹ سیمپلس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ ان کے ڈفرینس کے لحاظ سے رپورٹ کیے جائیں گے۔ اب نیکسٹ بتایا گیا ہے انالیسس آف بلینکس۔ بلینکس کیا چیز ہے؟ میں آپ کو کچھ آئیڈیا دے دوں کہ بلینکس میں آپ کے انالیٹیکل پروسیجر میں سب اسٹیپس ہوں گے صرف ریجنٹس کے ساتھ، اس میں کوئی بھی انالیٹ شامل نہیں ہوگا۔ انالیسس آف بلینکس میں انالیٹ نہیں شامل ہوگا۔ کچھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلو کہ سسٹمیٹک ایرر کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ چلیں یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ We introduce the use of blank in a way to correct the signal for contribution from source other than the analytes۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں انالیٹس کی کنسنٹریشن یا انالیٹ کا تعلق ہی نہیں ہے بلینکس میں، یہ کوئی بھی ہم انالیٹ نہیں لیں گے، صرف اس میں ریجنٹ استعمال ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہم لیتے ہیں بلینک سگنلس کو کریکٹ کرنے کے لیے کہ اس کی کنٹریبیوشن ٹھیک ہو سورسز سے ادر دین دی انالیٹس کے علاوہ۔ اب جو موسٹ کامن بلینک یوز ہوتا ہے وہ میتھ بلینک ہے، جس میں انالیٹ فری سیمپل ہم یوز کرتے ہیں۔ دیکھیے غور کریں کہ انالیٹ فری سیمپل مطلب انالیٹ موجود نہیں ہے۔
through the analysis using the same reagents. ہاں reagents جو ہوں گے وہ سیم ہوں گے, classifier ہوگا, instrumentation سے بھی ہوں گے. A method blank allow used to identify the correct systematic error due to impurities in the reagents. تو یہ ہمارے systematic error کو بھی ٹھیک کرتی ہے اس بنیاد پر کہ ریجنٹس میں امپیورٹیز ہوتے ہیں, کنٹامینیٹڈ گلاسویئرس ہوتے ہیں اور پولی کولیبریٹڈ انسٹرومنٹیشنز ہوتے ہیں. انہیں اچھے طریقے سے کولیبریٹ انسٹرومنٹیشنز کو نہیں کیا گیا ہوتا. یہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ بلینکس جو میتھڈ بلینک ہیں وہ سسٹمیٹک ایرر کو بھی درست کرتے ہیں. At a minimum, a method blank is analyzed whenever I prepare a new reagents. ٹھیک ہے. Even better, the regular analysis of method blank provides an ongoing monitoring for potential systematic errors. Regular ہم اس کے انالیسس کرتے جائیں تو ہمیں ایک جتنے بھی ایررز ہیں ان کے پوٹینشیلز کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. New method blank is run whenever we analyze a sample with a high concentration of an analytes. کہتا ہے کہ نیو میتھڈ بلینک یوز کرتے ہیں جب ہم نے سیمپل جب انالیٹس کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو, بیکاز اینی ریسیڈیول کیری اوور آف انالیٹس پروڈیوس اے پازیٹیو ڈٹرمنیٹ ایرر. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انالیٹس میں امپیورٹیز ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایرر پروڈیوس کرتے ہیں, اس لیے نیو میتھڈ بلینک ہم یوز کرتے ہیں. Of the contamination of reagents over time is significant concerns. The regular use of method blank compensates for this contamination. ٹھیک ہے. method blank also called a reagent blank کیونکہ اس میں reagent اسمال ہوتا ہے, انالیٹس تو یہ فری ہوتا ہے, فری انالیٹ سیمپلز ہم اس میں یوز کرتے ہیں. آگے when we collected samples in the field, additional blanks are needed to correct for potential sampling errors. جب ہم فیلڈس میں مطلب لیبارٹری میں ہم سیمپلس کو کلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایڈیشنل بلینکس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو سیمپلنگس میں ایرر ہے ان کو کریکٹ کیا جائے. ایک فیلڈ بلینک آگے فیلڈ بلینک کے بارے میں بتایا گیا کہ فیلڈ بلینک از این انالیٹ فری سیمپل, یہ بھی انالیٹ فری سیمپل ہے, کیریز فرام دا لیبارٹریز ٹو دا سیمپلنگ سائٹس. لیبارٹری سے جہاں اس سائٹ پر جہاں پر سیمپلنگ ہو رہی ہے, ایٹ دا سیمپلنگ سائٹ دا بلینک از ٹرانسفرڈ ٹو اے کلین سیمپل کنٹینرز. جہاں پر سیمپلنگ ہو رہی ہے تو وہاں سے ہم نے سیمپل لے کر کلین سیمپل کنٹینر میں رکھ دینا ہے, ایکسپوزنگ اٹ ٹو اے لوکل انوائرمنٹس ان دا پروسیس. عام روٹینز جو انوائرمنٹس میں ہم نے اس طرح کر دینا ہے. دا فیلڈ بلینک از دین پریزروڈ اینڈ ٹرانسپورٹڈ بیک ٹو دا لیبارٹری فار انالیسس. اس طرح سے ہم اس کو پریزرو کر سکتے ہیں, لیبارٹری میں اس کو انالیسس کر سکتے ہیں. اے فیلڈ بلینک ہیلپس آئیڈینٹیفائی سسٹمیٹک ایرر ڈیو ٹو سیمپلنگ, ٹرانسپورٹ اینڈ انالیسس. اب فیلڈ بلینک بھی سسٹمیٹک ایرر کو درست کرتے ہیں کیونکہ سیمپلنگ کے لحاظ سے, ٹرانسپورٹس کے لحاظ سے اور انالیسس میں بھی. ٹرپ بلینک آگے ایک ٹرپ بلینک بھی ہے. ٹرپ بلینک از این انالیٹڈ فری سیمپلز بالکل کیریڈ فرام دا لیبارٹریز ٹو دا سیمپلنگ سائٹس اینڈ بیک ٹو دا لیبارٹری وداؤٹ بینگ اوپنڈ. اس میں تو اس کو پرزرو کیا گیا تھا فیلڈ بلینک کو, لیکن اس ٹرپ بلینک میں وہ بتایا گیا ہے کہ سیمپلنگ سائٹ سے واپس ہم لیبارٹری میں لے جاتے ہیں بنا اس چیز کو کھولے. A trip blank helps to identify systematic error due to cross contaminations of volatile organic compounds. Organic compounds کی volatilations کے لحاظ سے ہم اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے, سسٹمیٹک ایررز کو بھی ٹھیک کرتی ہے. ڈیورنگ ٹرانسپورٹس جو ہم سیمپلنگ سائٹ سے لیبارٹری کی طرف کسی بھی سیمپلس کو لے جاتے ہیں. ہینڈلنگ اور اسٹوریج میں جب ہم سیمپلس کو اسٹوریج کرتے ہیں یا ان کی انالیسس کرتے ہیں. اب نیکسٹ ہے انالیسس آف اسٹینڈرڈس. اب دیکھیں انالیسس آف اسٹینڈرڈس, نیم پر غور کریں. انالیسس آف اسٹینڈرڈس مطلب ایک معیار کی چیز کو پہلے آپ اسٹینڈرڈ کریں, معیار کی چیز کو انالائز کریں, پھر آپ اس سے کمپیئر کریں دوسری چیزوں کے ساتھ جنہیں ہم نے انالیسس کرنا ہے. تو اس سے بھی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جو کوالٹی اسیسمنٹ میں مدد دیں گی. دیکھیں بتاتا ہے کہ another tool for monitoring an analytical method states of statistical control is to analyze standard containing known concentrations of analytes. ٹھیک ہے, وہی بات میں نے بتائی کہ اسٹینڈرڈس کو پہلے انالائز کریں, اس میں جو تھوڑی سی مقدار انالیٹس کی ہو تو ہم اس اسٹینڈرڈس کو انالائز کر کے بتا سکتے ہیں جو نیکسٹ ہمارے پاس سیمپل آئیں گے ان میں سیم اماؤنٹ جو ہے وہی ایڈڈ ہے جو اسٹینڈرڈس میں ایڈڈ ہے یا نہیں. اس سے ہم کوالٹی کو چیک کر سکتے ہیں. دیکھیں اسٹینڈرڈ ریفرنس مٹیریلز, یہاں پر آپ بتاتا ہوں چلوں کہ اسٹیٹسٹیکل کنٹرول میں اسٹیٹسٹیکل میتھڈ ہوتے ہیں جو ہمیں
ایفیشینٹلی بتاتے ہیں کہ ہمارا جو انالیسس کا آپریشن ہے وہ ایفیشینٹلی ہو رہا ہے یا نہیں. اسٹیٹسٹیکل میتھڈز اپلائی ہوتے ہیں. مین یہ چیزیں نکال مین وہ یہ چیزیں مین ہو گیا اور ڈیویشنز ویریشنز میڈیم اور یہ چیزیں نکالنے میں کے لیے اسٹیٹسٹیکل کنٹرول کو امپلائی کیا جاتا ہے جس میں سے اسٹیٹسٹیکل میتھڈ یوز کرتے ہیں. اب بتاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ ریفرنس مٹیریل از دا آئیڈیل چوائس پرووائڈیڈ دیٹ یہ سب سے آئیڈیل چوائس ہے. ہم اسٹینڈرڈس کو انالائز کریں. پرووائڈیڈ دیٹ SRM's میٹرکس از سملر ٹو دیٹ آف اور سیمپلز. ایک شرط ہونی چاہیے کہ جو میٹرکس ہے اسٹینڈرڈس میں ہیں وہی ہمارے سیمپلز میں ہیں. ورائٹی آف SRM's آر اویلیبل فرام دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈس اینڈ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, بہت سارے اویلیبلز ہیں اسٹینڈرڈس کس انسٹیٹیوشن میں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈس اینڈ ٹیکنالوجی میں. If a suitable SRM is not available then we can use an independently prepared synthetic samples if it is prepared from reagent of known purity. اگر وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے تو پھر ہم انڈیپینڈنٹلی ایک سنتھیٹک سیمپلس کو یوز کریں گے اگرچہ وہ پریپیئر ہو ایک خاص ریجنٹ سے جس کی پیورٹی ہو, جس میں پیورٹی ہو نہ کہ امپیورٹی ہو. In all the cases then analytes experimental determined concentrations the standard must fall within determined limits before the analysis is considered under statistical control. یہی بات میں نے آپ کو آگے بتائی ہے سب سے پہلے جب اسٹارٹ کیا. اب ہے کہ a standard sample of ginkgo biloba leaves with certified values for the concentrations of flavonoids, terpenes, ketones, and toxic elements such as mercury and leads. کچھ اس نے بتائے ہیں جو ان کے اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں. اب آگے ہے اسپیک ریکوریز. اب ہم لاسٹ میتھڈ کی طرف پڑھتے ہیں. یہ اسپیک ریکوریز لاسٹ میتھڈ ہے انٹرنل میتھڈ آف کوالٹی اسیسمنٹ میں. دیکھیں یہ بتاتا ہے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی اسیسمنٹ ٹول از دا ریکوری آف ناؤن ایڈیشنز. ٹھیک ہے, اسپیک آف انالیسٹ ٹو میتھ بلینک. اب میں آپ کو سمپل چیز میں بتاتا ہوں کہ اسپیک ریکوریز ہیں کیا. اس میں ہم انالیسٹ کی کچھ مقدار کو جو سیمپلز ہمارے ہوں گے ان کی میٹرکس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم جو ہم نے ناؤن کنسنٹریشن انالیٹ ڈالی ہے سیمپل میٹرکس میں اسے اسپیکڈ کہیں گے. پھر ہم ان چیزوں کو کمپیئر کریں گے جو ہمارے اسپیکڈ ہے جو ہم نے کنسنٹریشن آف انالیٹ ڈالی ہے اس میں سیمپل میٹرکس میں, اور اسے تو ہم نے اسپیکڈ کہا ہے. لیکن جب یہ اسپیکڈ کو ہم دوسرے جو ہیں ہمارے انالیٹ کنسنٹریشن جو ہمارے اسٹینڈرڈس میں موجود ہیں ان کے لحاظ سے کمپیریزن کریں گے کہ کیا ڈفرینس ہے, کیا چیز یہ جو ہمارا اسپیکڈ ہے وہ کیا رسپانس دیتا ہے. یہی وہ چیز بتاتا ہے آف انالیسٹ ٹو میتھ بلینک فیلڈ بلینک آر سیمپلز ٹو ڈیٹرمائن اسپیک ریکوریز. اب یہ بتاتا ہے کہ کیا پورشن ہے, کیا ہم چیزیں یوز کرتے ہیں اسپیک ریکوریز میں, کس طرح سے ہم اسپیک ریکوریز کرتے ہیں. ٹو ڈیٹرمائن اسپیک ریکوریز دا بلینک اور سیمپل اس اسپلٹ انٹو ٹو پورشنز. ٹھیک ہے, جو بلینک یا سیمپلس کو ہم دو پورشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. the known amount of standard solutions of analysis added to one portions. اور اس میں سے ایک پورشن میں ہم نے جو اسٹینڈرڈ جو ہے سولوشنز ہے جو انالیٹ کا ہے جس میں معیار اسٹینڈرڈ میں بتاتا ہوں معیار جو مطلب جس میں ہر چیز موجود ہو وہ ایک پورشن میں ڈالیں گے. the concentration of analysis is determined for the both the spiked میں نے بتایا ہے کہ جو ہم نے کنسنٹریشن کچھ انالیٹ کی لی ہے جو ہم نے پھر ڈالنی ہے اس میں اسٹینڈرڈ میں, اسے ایف کا نام دیا گیا ہے. انسپائڈ پورشنس کو حل کرنا پرسنٹ ریکوریز آر از کیلکولیٹڈ. تو ہم فارمولے سے اسپائک ریکوریز کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ تھا فائنل اسٹیپس. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ.